مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، قاصد نے کہا، اور ایک لشکر عیسائیوں کا تیار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن ولید ان کے علاقوں سے چلا گیا ہے اور تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لے لیں گے۔ دونوں قاصدوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو تمام تر تفصیل بتائی اور کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم، مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی، بڑا ظالم صحرا تھا۔ میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز ان پر وجد طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے۔ ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔ ہزارہا حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دے دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا زرمہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ قیقاع کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حذیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیعہ بن بجیر۔ یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات ثنا اور زمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و کرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں سے صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے ایک لشکر کا حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بابا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔
خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قیقع بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مروب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے اہداف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے، ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ قیقع بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5-5 ہزار سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنا اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ دیکھنا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار قیقع بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زمہر اپنے ساتھی روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے۔ زمہر اپنے لشکر کو وہیں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ قیقع کا بڑا زوردار حملہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بلبوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زمہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے روزبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قیقع خالد رضی اللہ عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ روزبہ کو للکار رہے تھے۔ روزبہ قلب میں تھا۔ قیقع کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ قیقع اپنے محافظوں کے نرغے میں سے اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر قیقع اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قیقع کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ قیقع نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قیقع نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی جو روزبہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ قیقع نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھ ہوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبہ کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔
زمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھ ہی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا، وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا، ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے، تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی تھی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر قیقاع نے پہلے ہی حملہ کر دیا تھا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگ کر آئے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھوڑا سوار آئے، ان میں سے بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں، لہٰذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل چکی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے ایک تو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزید پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کے اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تل گئے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔
انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، خدا کی قسم تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالا تر تھی۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت ہے، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا۔ ابن ولید، سالار قیقہ بن عمر نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا، کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں یا پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دے۔ تجھ پر خدا کی رحمت ابن عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھیں کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دیا تھا۔ میرے رفیقوں، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے۔ حسید، خنافس اور عین التمر، ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور تمام مقام بھی جو مزیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مزیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15 ہزار تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصوں کو حسید اور خنافس سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکے۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے یعنی شعبان 12 ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے تینوں حصوں نے اپنے اپنے مقام سے چل کر یہ سفر شروع کیا۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی رستے میں مل جائے اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر چھپا کر رکھا گیا۔ دیکھ بھال والے آدمی دور دور تک پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مزیح تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرف سے حملہ کرنے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مزیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مزیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض ایک معجزہ لکھا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے تھے۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے، زخمیوں کی چیخ و پکار اور اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔
لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں،